بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الذي سخرنا. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم اس وقت رجب کے مہینے میں ہیں. رجب جو کہ اشہر الحرم میں آتا ہے، وہ 4 مہینے جو عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں. اسی طرح رجب جو ہے، یہ رجب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رمضان کے تیاری کے لیے اور رمضان تک زندہ رہنے کے لیے اور برکت کے لیے جو ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی حیات میں اور زندگی میں برکت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہم رمضان صحیح سلامت جو ہے پا سکے. گویا کہ یہ ایک 4 بریڈنگس مانتھ ہے. یہاں سے 4 بریڈنگس مانتھ شروع ہوتا ہے. تو لوسفان کہ یہ اشہر الحرم میں سے ہے، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا جو ثابت ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے نقل کیا ہے. تو پھر جو ہے اس کے علاوہ ایسی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. ہاں، زمانے جاہلیت میں رجب کو جو بہت جو ہے کیا کرتے تھے، اس کو جو ہے اس کے بہت رسپیکٹ ہوتا تھا. مان تھا رجب کا بہت رسپیکٹ ہوتا تھا، عظمت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے اس مان کا. تو اس میں جو ہے کوئی خاص عبادت وغیرہ نہیں ہے. جس طرح جو ہے شعبان میں ایک خاص طور پر آتا ہے شب برات کے نام سے، لیلۃ البراء، سب ہاں شب برات. اسی طرح جو ہے رمضان میں خاص طور پر جو ہے ایک تو رمضان ہی بابرکت، اس کے ساتھ جو ہے لیلۃ القدر، شب قدر آتا ہے. تو اس طرح اس میں نہیں ہے. عوام میں جو ہے بہت مشہور ہے کہ اس رجب میں خاص طور پر 27ویں کو اس میں معراج ہوا تھا. تو پھر معراج تو یہ جو ہے درست نہیں ہے، کیونکہ معراج ایک تو معراج ہوا تھا، اس پر ہمارا یقین ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے. اس پر بھی میں آؤں گا انشاءاللہ. لیکن کب ہوا تھا یہ حتمی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ہے صرف یہ پتہ کہ اتنا ڈیفینیٹیو ہے کہ ہجرت سے پہلے ہوا تھا، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے معراج. لیکن داتم فصل سے زیادہ کوئی داتم نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے اس مانتھ میں جو ہے روزہ وغیرہ اسپیشل تک روزہ یا جو ہے کوئی خاص فضیلت، کوئی اسپیشل نماز پڑھ کر کے جو ہے اس میں اسپیشل رکعت، رکعت میں اسپیشل سورہ کے ساتھ، اسپیشل طریقے کے ساتھ، اس سے کوئی نماز ثابت نہیں ہے. اس کیونکہ جو ہے عوام میں مشہور ہے کہ یہاں اس رات میں جو اس مانتھ میں لیلۃ المعراج ہوا تھا یا لیلۃ الاسراء ہوا تھا.
تو اسی حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی نیت ہے. As erst دو ڈیفینیسی ہے, دو ترم ہیں. ایک ہے اسراء اور دوسرا ہے معراج. دو verschillende ترم ہے. یہ دو verschillende رئیس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیا تھا. معجزات یعنی وانڈرا, ٹھیک ہے, وہ چیز جو خرق عادت ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں اور نبی سے ثابت ہو. یعنی عام طور پر ایسا ہونا ناممکن, اس کو کہتے ہیں خرق عادت. اس ان مخلق. اسی طرح جب جو ہے معراج ہوا تھا تو مسجد اقصی گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین نے مکہ سے جو کہا کہ تو جو ہے ہنسنے لگے. خرق عادت ہے نا, وانڈر ہے. سوچا کہ جو ہے اس وقت کچھ لوگ مسلمان تھے, اس میں سے ابو بکر بھی تھا. حضرت ابو بکر کے پاس گئے, کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے, میں اپنے اردو میں کہہ رہا ہوں, کہ اس نے ایک رات میں گیا وہاں پر. دیکھو حرم یعنی سعودی عربیہ, ایندم فلسطین گئے. فلسطین مکہ سے مدینہ ungefähr 400 کلومیٹر میرے خیال سے ہوگا. سکھاتے ہیں, غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ungefähr اتنا ہوگا. ٹھیک ہے, اتنا کے نارمل اس وقت جب بولے اسنیل ٹرین سے جائیں گے تو 2 گھنٹے کا سفر. جو حج گئے وہ جانتے ہیں. بس سے جائیں گے تو 7 گھنٹے کا سفر. ٹھیک ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کیا کر رہے ہیں, رات کو گئے یہاں سے حرم سے لے کر کے فلسطین. تو کسی کے بات میں کسی کا ہم بھی اگر کوئی عام آدمی ہم سے کہے بدلے ہے نا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو مشرکین مکہ تو ایسے ہی اس کو پہلے سے ہی چڑھاتے تھے وغیرہ, جو عام طور پر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ابو بکر کے پاس گئے, کہا کہ کوئی شخص یہ کہے, تو اس نے کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے تو پھر وہ سچ ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے تو وہ سچ. وہاں سے ان کا لقب صدیق پڑا, جو ہم ابو بکر صدیق کہتے ہیں نا یہاں سے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عقل کے, بغیر سمجھ کے, بغیر کسی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے ہی پر تصدیق کرنا, یہ ابو بکر کا شان ہے. تو وانڈر ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے معراج ایک وانڈر ہے, اسراء ایک وانڈر ہے. اور اس کی عظمت کے لیے کافی, جو میں نے بھی پڑھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا سورہ اسراء کے نام سے نازل کیا. ایک پورا سورہ ہے جو ہے سورہ اسراء, 15 پارہ کے. اور یہ پہلی آیت ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اسراء جو ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عام طور پر ہم صرف معراج جانتے ہیں لیکن جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اسراء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصی گئے, اس کو کہتے ہیں اسراء. اور معراج یہ عروج سے بنا ہوا ہے, کلمہ چہرنا. ٹھیک ہے, تو مسجد اقصی سے آسمان تک گئے, اس کو کہتے ہیں معراج. اور دونوں ایک ہی رات میں ہوا ہے, اور ایک ہی رات میں نہیں بلکہ رات کے کچھ حصے میں ہوا ہے. رات کے کچھ حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا.
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات وغیرہ، جی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے انہیں جو ہے امام الانبیاء بھی، امام الانبیاء۔ اور سب سے بڑی چیز، یہ تو واقعی، یہ تو اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اہل سنہ و جماعت کا عقیدہ یہی ہے، اور ہم سب کا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج جسم، روح اور پورے بیداری میں کیا تھا۔ جسم روح سلاپرخ نہیں تھے، موت نہیں ہوا ہے، نیند میں نہیں ہے، خواب نہیں تھا، پورے بیداری میں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا تھا، تبھی تو آ کر کے بتایا، تبھی آ کر کے بتایا نا، پورے بیداری میں۔ اور وہاں پر جو ہے کدو ملا، نماز کدو ملا۔ یہاں پر علماء ایک بہت عجیب بات فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم جتنے بھی عبادت کرتے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب کی فرضیت یعنی فرپلیختنگ، یہ فرپلیخ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے آیت سے قرآن کے آیات اتاری، وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، حج کی فرضیت ہے، زکوٰۃ کے ہے، یہ سب وحی کے ذریعے سے۔ وحی یعنی قرآن اوپن بارے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اوپر بلا کر کے دیا، پورا اوپر بلا کر کے دیا۔ تو سوچو اس کی اہمیت کتنی ہے۔ آج جو ہے ہم مسلمان سب سے زیادہ اسی کو چھوڑنے والے ہیں، اس اتنے اہم ترین فریضے کو ہم جو ہے چھوڑ رہے ہیں، کہ ہم جو ہے اکثر مسلمان نماز نہیں پڑھتے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا تھا، اس کے لیے، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جو ہے ہمارے پاس شوق نہیں، ہم کرتے ہی نہیں۔ مسجد آنا تو دور کی بات ہے، مسجد آنا بہت دور کی بات ہے، کتنے ہم نماز کا اہتمام کرتے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے کہ انہوں نے 50 سے پاس کروا دیا، 50 سے پاس کروا دیا۔ ابھی 5 پر بھیج رہے تھے، جاؤ واپس مانگو کورٹنگ، 50 کا ملا، کورٹنگ کروا کر کے 5 کروا دیا۔ لیکن ہم اس کا اہتمام کتنا کرتے ہیں، یہاں کے جو ہم خود دیکھیں، ہمارے آس پاس ہمارے یہاں پر، آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، دیکھیں ہم مسجد کے امام ہونے کے اعتبار سے، اللہ ہی جانے یہاں تک کب تک میں رہوں گا امامت کے اعتبار سے، جی، لیکن جو ہے ایک فکر ہے، ایک فکر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ تمام ائمہ کا کام بھی ہے، اچھا لگے برا لگے، یہ ہمیں اس سے لینا دینا نہیں۔ ہمارے آس پاس دیکھو ہم کتنے لوگ یہاں پر ہے، اگر اتنے لوگ فجر میں آ جائے، وہ لوگ جو دور رہتے اس کو چھوڑو، لیکن ہم آس پاس میں کتنے مسلمان رہتے گا، فجر میں تو 200 ہو جانا چاہیے آسانی سے، عشاء میں تو ہو جانا چاہیے، لیکن ہم کتنے آتے ہیں، حالانکہ اذان بھی سنتے ہیں، کام کے سلسلے میں ٹھیک ہے تو ظہر اور مغرب، ظہر اثر سمجھ میں آ جاتا ہے، مغرب اس وقت دیری ہوتا ہے تو پھر جو ہے ہم مغرب میں آ سکتے ہیں،
عشاء میں آ سکتے ہیں، فجر آ سکتے ہیں، لیکن جو ہے مسجد آنا بھی گھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، گھر پر ہم بھی نماز نہیں پڑھتے. تو یہ بہت فکر کی بات ہے، یہ بہت فکر کی بات ہے. ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں اس کا جو ہے یہاں تلک کے ایسے کئی خفالے. جنازہ بھی ہے، جنازہ ہے، نماز کا وقت آ گیا، لوگ مرنی میں بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے، مرنی میں بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے. مسجد قریب ہے، جا کر کے وہاں پر دیکھ رہے کہ ایک ہیرو خروج جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نہیں، لوگ نہیں پڑھے. تو کیا فائدہ کیا ہم نے؟ لاجیکل ہم سوچ کیا فائدہ ہوا ہمارا؟ اس کی کوشش کرو، ہمت کرو، نیت نہیں کرو، نیت دو گیا تیل لینے، نیت نہیں، ہمت کرو. اب ہمت کرنا ہے، ہمیں ہمت کرنا ہے کہ ہم کہ نہیں، ہم اللہ کے گھر آ جائے. ہم روزانہ جو ہے اپنے عشاء کی نماز شروع کرو، ایک نماز سے شروع کرو، 2 نمازوں سے شروع کرو، اس پر پابند رہو، پابند رہو. لیکن آؤ یہاں آس پاس کے لوگوں، خاص طور پر وہ لوگ جو آس پاس رہتے ہیں، جو ہے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. آپ لوگ ماشاءاللہ جمعہ میں آتے ہیں، جو ہے پابندی سے آتے ہیں، اس کے معنی آپ کے لوگ ہے طلب ہے، ورنہ نہیں آتے. یہ لفظ ہے، ورنہ نہیں آتے نا، اس کے معنی طلب ہے. جمعہ میں آ جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے ہم کوشش کریں عشاء میں آئیں. رمضان بھی آنے والے الحمدللہ. یہ خروج جو ہے رمضان میں بھی آتے ہیں، پورا تراویح آتے ہیں، پورا 30 دن آتے ہیں. تو کوشش کریں ہم جو ہے روزانہ آ جائے. ایک نماز سے عشاء کو لے کر کے شروع کرو. عشاء جو ہے اس وقت اوپر آنکھ ہوتا ہے، کوشش کرو روزانہ آنے کے لیے، روزانہ آنے کے لیے. فجر شروع کرو. عام طور پر فجر کے بعد کام وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، تو فجر کوشش کرو آنے کے لیے. کہ آؤ اس کے یہ ہمارے لیے ہے، یہ ایک فریضہ ہے، فرپلختیں ہیں ہمارے لیے. تو ہمت کرو اور نیت کرو. اس میں شرم کی بات نہیں ہے. دنیاوی جو ہمارے ایک ذہن ہے کہ لوگ اب ہم آدمی لوگ ہم کیا اب دیکھیں تو ہم تھوڑا جو ہے شرم لگے. یہ سوچو کہ آخرت میں کیا ہوگا جب پورے ابن آدم کے سب کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری انسان کے سامنے ہمیں شرمندہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ شرم، اس شرم سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمارا حساب کتاب ہوگا وہاں پر. تو خاص طور پر وہ لوگ جو آس پاس رہتے ہیں، ہمت کرو، روزانہ آؤ. ٹھیک ہے، روزانہ آؤ. ہاں ایسا ہو گیا کہ کام کے سلسلے میں جو بھی، تو پھر نماز گھر پہ پڑھو، لیکن پڑھو، جہاں بھی ہو پڑھو. اور جس کو آنا نہیں آتا سیکھو، جس کو نہیں آتا اس کو سیکھو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.